بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے، بہت سارے احباب سوال کر رہے تھے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے قربانی واجب ہے اس شخص پر جو مسلمان ہو، نمبر 1، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، یعنی نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، نمبر 4 مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، نمبر 5 صاحب نصاب کا مالک ہو یا اس کی ملکیت میں ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا سامان ہو جس کی مالیت نصاب تک پہنچ جائے۔ صاحب نصاب یہ کیا ہے؟ بس اس کا مثال یہ ہے جیسے زکوٰۃ نکالتے ہیں، بس اسی طریقے سے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ زکوٰۃ سال بھر ہوتا ہے تب نکالا جاتا ہے، یعنی اس ملکیت میں، اور قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ 10، 11، 12 3 دن جو قربانی کرتے ہیں تو 9 ذی الحجہ کی شام میں اگر نصاب تک پہنچ گئے، اچانک الحمدللہ پیسے آ گئے اتنے، تو اب قربانی واجب ہوگی۔ اب صاحب نصاب کیا ہے؟ تو ابھی معلوم کل میں نے کیا سونار سے کہ 52.5 تولہ چاندی، اس کی قیمت 33,600 روپے، 34,000 روپے، یعنی اب ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ہے کہ سونا اور چاندی دونوں ملا کر اگر 34,000 روپے تک ماں بہنوں کے پاس زیور ہے، یعنی اس کو بیچا جائے دونوں ملا کر، تو 34,000 کو پہنچ رہا ہے۔ اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی کے نام سے واجب ہے قربانی کرائے۔ اس میں بہت غفلت ہے۔ زکوٰۃ تو نکالتے ہیں ہمارے ذمہ دار حضرات، لیکن قربانی میں غفلت کرتے ہیں۔ اپنے نام سے کرا لیے، فیملی کے نام سے نہیں ہو رہا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنے اوپر واجب نہیں ہے، فیملی کے اوپر واجب ہے، لیکن مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس پر توجہ نہیں دیتے۔ لہذا اگر سونا اور چاندی دونوں کو ملا کر اگر 34,000 روپے کی رقم پہنچتی ہے ہماری ماں اور بہنوں کے پاس، تو ان کی ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ اپنی اہلیہ اور اپنی بہن، اپنی والدہ کے نام سے قربانی کرائیں۔ یہ ہو گیا ماں بہنوں کے لیے۔ مرد حضرات اگر ان کے پاس قرض وغیرہ نہیں ہے، اور اگر قرض وغیرہ ہے تو اس کو دے کر اگر 34,000 کا مالیت آپ کے پاس ہے، یعنی 34,000 روپے کے مالک آپ ہیں قرض وغیرہ کو ہٹا کر، تو اب آپ پر بھی قربانی واجب ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ایک بات۔ دوسری بات، ایک شخص کے پاس 2 مکان ہے، ایک مکان رہنے کے لیے، دوسرا خالی ہے، کرائے پر لگا رہے ہیں، اب اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن آگے علماء فرماتے ہیں کہ الا یہ کہ وہ مکان جو کرائے پر لگا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی آمدنی کے ذرائع نہ ہوں تو پھر نہیں ہے۔ ایک مکان میں خود رہتا ہے، دوسرا مکان کرائے پر دے رکھا ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ البتہ اگر اس کا ذریعہ معاش یہی مکان کا کرایہ ہے تو بھی ضروریات زندگی میں شمار ہوگا اور اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور دوسرا کام بھی کرتے ہیں، مکان ہمارے پاس ہے، دوسرا کام بھی کرتے ہیں، دکان ہمارے پاس ہے، اب اس دکان کی قیمت 34,000 سے زیادہ ہے تو آپ پر قربانی واجب ہوگا۔ اس مکان کی قیمت 34,000 سے زیادہ ہے، آپ پر قربانی واجب ہوگا۔ لیکن آپ کے پاس آپ بالکل معذور ہیں، ایک دکان ہے، وہی ذریعہ معاش ہے، جو 5,000 10,000 جو کرایہ ملتا ہے وہی آپ کا روزگار ہے، تب نہیں ہوگا۔ یا کسی کے پاس گاڑی ہے، اب ایک پرسنل گاڑی ہے، اس میں نہیں، گاڑی آپ چلوا رہے ہیں، اب اس کی وجہ سے آپ پر قربانی واجب ہوگا۔
تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم 34,000، 34,000 تک کے مالک آپ ہیں، آپ کی بیوی بہن ماں ہے، ان کے نام سے بھی قربانی اور آپ کے نام سے بھی قربانی ہوگی۔ لہٰذا اپنے گھروں میں جا کر حساب کریں اور دوسروں تک بتائیں تاکہ وہ حضرات بھی جو غفلت میں ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں۔ واجب نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔